أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأخرج الترمذي في سننه عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم من شعبان وفي رواية أول يوم من رمضان وقال يا أيها الناس قد أذلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر رمضان شهر المواساة أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. قابل قدر بزرگ و محترم اور مکرم سامعین، شعبان کے آخری ایام ہیں. 3-4 دن بعد ہی رمضان شریف شروع ہونے والا ہے. مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بعض ایسے مسائل رمضان شریف سے متعلق، ختم قرآن سے متعلق، تراویح سے متعلق، جن کا معلوم ہونا پہلے سے ضروری ہے، وہ آج بیان کر دیے جائے تاکہ بھائی لوگوں کو اللہ کے احکام پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور ہو سکے تو اور مسلمانوں کی بھی رہنمائی کر سکے. اس سے زیادہ ایک اہم مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے فضل و احسان سے حل کرا دیا. جیسے ایک مسئلہ جنرل صاحب کا جانا تھا، چلا گیا. اب اللہ خیر کرے کہ اس سے زیادہ بلا اور مصیبت مسلط نہ ہو جائے. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ دعا کریں اور توجہ کریں. ایک مسئلہ یہ پیش آیا تھا کہ ملک پر بلکہ پوری دنیا پر عرصہ دراز سے ربا، سود مسلط رہا ہے. سود کافروں کے ہاں کاروبار کی روح ہے اور بہت ضروری ہے. کفار جتنے ہیں وہ سود کے قائل ہیں کہ تھوڑے پیسوں سے زیادہ فائدہ ہو جائے، اور جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ ہمیشہ ذلیل ہوتے رہے، اور جن کے پاس ہے وہ بہت زیادہ پیسے بڑھائے. سود کا یہ مطلب ہوتا ہے. اور شریعت، انبیاء کی تعلیمات، انسانیت وہ یہ چاہتی ہے کہ نہیں، کاروبار ہو، تجارت ہو، لین دین ہو، سود بالکل نہ ہو. اور کاروبار کا یہ فائدہ ہے کہ انڈے کا کاروباری وہ کسی وقت یاقوت اور یاسمین کا کاروباری بن سکتا ہے، اور جس کا پھانسا نہ لگے تو بہترین قسم کا جوہری وہ زہر موروں کا بھی کاروباری رہ سکتا ہے. اللہ کا نظام ہے. بادشاہان بھیک مانگتے ہیں اور بگاری سلطنت تک پہنچ جاتے ہیں. اس کا ثبوت قرآن میں ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. کبھی ہمیں احسان کرتے ہیں، کمزوروں کو اٹھا لیتے ہیں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، انہی کو بڑا بنا دیتے ہیں. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، روئے زمین کے اختیارات ان کے سپرد کر لیتے.
اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ مالداران ہمیشہ ڈرے رہے کہ ہم پر بھی افلاس آ سکتا ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ. جو لوگ یتیموں کے نگران ہے اور کفیل ہے وہ یہ خیال رکھے. ایک موقع پہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے بھی بچے یتیم ہو سکتے ہیں. یہ مر جائیں گے اور بچہ مسکین یتیم ہو جائے گا. اور یہ تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ لوگوں پر حالات کیسے تبدیل ہوتے ہیں اور کیسے کیسے پریشان ہوتے ہیں. مالداران یہ ڈرے کہ کہیں ہم پر وبال نہ آئے اور ہم پکڑ میں نہ آئے. اس ڈرنے میں وہ اللہ کے احکام کا خیال کریں گے کیونکہ اوپر سے نیچے گرانا اللہ ہی کا کام ہے. اور غریب مسکین یتیم کمزور طبقہ وہ اس خوشحالی میں رہے کہ اگر کبھی اللہ راضی ہوا اور ہماری قسمت جاگ اٹھی. قدیم زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ ہمارے سر سے ہما پرندہ گزرا ہو تو ہم بھی کسی بڑے عہدے پر اور بڑے جاہ و جلال تک پہنچ سکتے ہیں. قرآن مجید نے اس لیے کہا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا. وہ کاروبار حلال ہے سود حرام ہے. قالوا انما البیع مثل الربا. کافر لوگ کہتے ہیں کہ سود میں اور جائز کاروبار میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک چیز ہے. ایسی غلط بات کفار کرتے. اب بھی پوری دنیا کا کفر وہ اسی جال میں پھنسا ہوا ہے. ہمارے ملک میں ہمارے بزرگوں نے بڑی کوششیں کی کہ یہاں اسلامی نظام آئے تو کچھ احکام اور مسائل کو تبدیل کرنے لگے بعض حکمرانوں سے. ان میں ایک اہم مہم مسئلہ یہ تھا کہ سود کو بینکوں سے نکالا جائے اور لوگوں کے سروں سے یہ لعنت اتاری جائے. اس کے لیے معیشت کے کن اصول کو اپنانا تھا اور اقتصاد کے کون سے قاعدے ملک میں لاگو کرنے تھے وہ اس فن کے ماہرین جانتے ہیں. ہم جمعے کے واعظ میں اس پر تفصیلی کلام نہیں کر سکتے. کہتے ہیں کہ بعض مولوی جب جج بنے تھے انہوں نے ایسی کوشش کی تھی اور اس کوشش کے نتیجے میں اگر وہ ججمنٹ کر لیتے تو سود کمزور ہو جاتا اور سود خوروں کو دھچکا لگ جاتا. لیکن آگے چل کر ان کے جو قواعد سامنے آئے اس سے پتہ چلا ہے کہ نہیں وہ سود ختم نہیں کر سکتے تھے بلکہ بڑے سود خوروں کے کہنے پر صرف ریاست کو ایک نقصان پہنچا سکتے تھے جس سے اس وقت کے ایک جافی حکمران نے بظاہر جان اور حکومت چھڑانے کے لیے کچھ پہلوتہی برتی. آگے چل کر بعض مخلصین اور بڑے علماء اور اچھے فقہاء نے اسلامی بینکاری کے نام سے بعض بینکوں میں تبدیلیاں کی. ان کا کہنا ہے کہ ہمیں باقاعدہ اجازت مل گئی اور اسٹیٹ بینک نے ہمیں اختیار دیا کہ آپ اپنے ڈونروں کے ساتھ غیر سودی معاملہ کر سکتے ہیں. جو لوگ ہمارے ہاں باقاعدہ نمازی ہے جمعے کے ان پر سب واضح ہے. میں وقتاً فوقتاً فریاد کرتا تھا اور شور کرتا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہوا. بشنود یا نشنود منہائی ہوئی می کو نام. ممکن ہے جگہ جگہ اور علماء بھی اس پر خفگان رکھتے ہو. مل بیٹھ کر کے پتہ چلا کہ پورے پاکستان میں 4000 کے قریب ایسے بڑے فقہاء علماء ہیں جن میں سے 400 اس قسم کے نظام میں حکم شرعی صادر کر سکتے ہیں
اور انہوں نے ان نام نہاد اسلامی بینکاری کے کارپردازوں پر مختلف اوقات میں یہ واضح کیا کہ یہ نظام آپ کا بینکوں کے مقابلے میں اور لوگوں کو سود سے بچانے کے لیے اپنے صحیح اہداف پر منطبق نہیں ہوا، اور جن عوامل کو آپ نے کار فرما سمجھ کر ان کے بلبوتے پر اس کو غیر سودی نظام کہا، ان عوامل کو دیکھنے کے بعد یہ بددستور سودی، اور جن وجوہات سے آپ نے اس کو اسلام کے قریب پایا انہی وجوہات کو چیک کرنے کے بعد، ملاحظہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ بددستور غیر اسلامی ہے۔ گویا وہ کوششیں اس سلسلے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ اس کہنے میں تو ہم نہیں پڑھیں گے، اور شاید ہمیں اجازت بھی نہ ہو دین کی طرف سے، اخلاق کی طرف سے، کہ یہ کوششیں کس ارادے سے کی گئی، اور اس کا مقصد واقعی لوگوں کو سود سے بچانا تھا یا اپنے آپ کو اور چند اپنے حواریوں کو بینکوں کے ذریعے چند سالوں میں بہت بڑے رقم دلانے تھے، کروڑوں اربوں کربوں ان کو ہتھیا کے دینے تھے۔ ہمیں یہ خدشہ تو گزرتا ہے اور قریب سے دیکھنے سے نظر آتا ہے، لیکن ہم پھر بھی شریعت کے احکام کے پیش نظر اس خیال کو مسترد کرتے ہیں اور اس خدشے کو واپس کر دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ مخلص تھے بوجہ بڑے علماء ہونے کے، اور انہوں نے خالص لوگوں کو سودی نظام سے بچانے کی تدبیر کی تھی جو سودمند ثابت نہیں ہوئی اور بددستور سودی ثابت ہو گئی۔ چنانچہ اس اثنا میں پاکستان بھر میں وفاق المدارس کی میٹنگوں میں، عمروں کے اسفار میں، بخاری شریف کے ختمات کے موقعوں پر، جس موقع پر بھی مجھے علماء ملے اور میں نے ان کو اس قابل سمجھا کہ وہ پورا دین جانتے ہیں، تو ان سے میں نے گزارش کی کہ جن بزرگوں نے اور مخلصین نے، بڑے اونچے طبقے کے علماء نے اسلامی بینکاری قائم کی ہے، کیا یہ اسلامی؟ اگر انہوں نے کہا کہ ہاں، تو میں نے اپنا سبق ان کو سنانا شروع کر دیا کہ ان وجوہ سے تو یہ اسلامی نہیں، اور اگر انہوں نے کہا کہ نہیں، تو پھر میں نے دیکھنا شروع کر لیا کہ یہ نہیں تو کہتے ہیں لیکن اس کی تفقع بھی رکھتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ آخر کار پورے پاکستان کے علماء کے بڑے، خود ان بزرگوں کی بھی استاذ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب، جو پاکستان میں مسلک دیوبند کے بڑے اکابر محدثین، فقہاء و اساتذہ میں سے ہیں، اللہ تعالی حضرت مولانا کی عمر شریف میں برکت دے، اور ان کا ادارہ اور ان کے زیر نگرانی چلنے والی اہل حق کی وفاق تنظیم خداوند تعالی دیر تک فتنوں سے اور شرارتوں سے بچائے رکھے، اور اسلام کی اور دین کی اور خاص کر علماء و طلباء و مدارس کی جیسی زبردست خدمت ان سے لی جا رہی ہے، اللہ اسے قائم دائم رکھے۔ مولانا سے میں نے گزارشات کی، اور بڑے بزرگ اور عالم ہیں تو بڑی مشکل سے متوجہ کیا، کئی مرتبہ جانا بے سود ثابت ہوا، اور فرما بھی دیا کہ ارے میاں بہت مسائل ہے، ایک آپ کو نظر آیا ان کے پیچھے پڑ گئے ہو، یہ وہ ذاتیات نہیں کیا کرو۔ اور میں پھر کسی اور مناسب موقع پر کہ لوگ بینکوں میں جا کے اس کھاتے میں رقم رکھتے ہیں، اس کو ثواب سمجھتے ہیں، اور یہ سودی کھاتا ہے، آپ حضرت مجھے نہیں اور علماء معتمدین کو آگے کر۔ ایک موقع ایسا آیا، غالباً حضرت نے ہندوستان کا سفر کیا، ہندوستان میں ایک شرعی کونسل بنی، اس کے پہلے بزرگ مولانا حبیب الرحمان الاعظمی تھے،
جنہوں نے مسند حمیدی کی 80 جلدوں میں تحقیق فرمائی، جن کے بارے میں استاد محترم حضرت بنوری کہتے تھے کہ اس وقت سطح الارض پر ان سے زیادہ حدیث کا ماہر نہیں ہے۔ ان کے بعد ان کے ایک شاگرد مولانا مجاہد الاسلام، جو اڑیسہ کے اندر اسلامی کونسل کے صدر تھے، اور وہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے دوست تھے، لیکن وہ انتقال کر گئے تھے، اور ان کے پسماندگان میں ایک دو اشخاص فقہ کے ماہرین ہیں۔ انہوں نے مولانا سے مجلس میں کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے پاکستان میں ایک حرام اور ناجائز نظام کو اسلامی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے کچھ اپنی گزارشات حضرت کو پیش کی۔ حضرت جب ہندوستان سے تشریف لائے تو اجلت کے ساتھ مجھے طلب کیا کہ چٹپٹ آ جاؤ۔ میں چلا گیا، حضرت نے مجھے وہ ان کی تحریرات دی کہ یہ پڑھ لو، اور پھر فرمایا کہ جو بات تم ایک عرصے سے کہہ رہے ہو اس سلسلے میں ہندوستان کے علماء بھی فکر مند ہیں اور اس کے لیے کوئی نظام بناتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اور بہت ہی اطمینان قلب ہوا کہ ایک بڑے بزرگ اور بہت سارے علماء کے بڑے وہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کی طرف متوجہ فرمائے۔ میں نے کہا آپ توجہ فرمائیں، ساز و سامان سارا پہنچا دوں گا آپ تک۔ ہر طرف سے اس مسئلے کو ہم دیکھ چکے ہیں، اور جس نظام کو غیر سودی اور اسلامی بینکاری کہا گیا ہے اس کا اسلام سے 1% تعلق نہیں ہے۔ پھر میں نے وہی بات کہی، میں نے کہا جس طرح حضرت والا اور ہمارا ایمان ہے کہ مرزائیوں کے تمام دعووں کے باوجود وہ اسلام کی 1% تعبیر بھی نہیں، اسلام کا عکس اور ضد ہے۔ مرزا کے تمام خیالات اور جملہ تحقیقات اور مقالے اور جتنے مسلک اور مذہب کے ان کے پراپیگنڈے وہ اسلام ہی کے خلاف سازش ہے۔ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ یہ مسئلہ واضح ہے۔ میں نے کہا مجھ پر اسی طرح ہی واضح ہے کہ پاکستان میں یہاں سے لے کے پشاور تک، خیبر بینک تک، جہاں کہیں اسلامی بینکاری کے نام سے کھاتہ کھلا ہے یہ غیر اسلامی ہے۔ فرمایا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس پر کام کی ضرورت ہے۔ چنانچہ وہ بڑے عالم ہیں، انہوں نے ملک بھر کے بڑے فقہاء مفتیوں کو، جن کو کام کرنے کا سلیقہ بھی ہے اور صلاحیت بھی ہے اور ان کے پاس مواد بھی ہے، ان کو حکم دے دیا کہ اس مسئلے پر دونوں پہلو دیکھو، کسی کی ذاتیات، دشمنی اور کسی کے ساتھ مخاصمت سے ہٹ کر خالص رضا الہی کے لیے۔ الحمدللہ اس کی 2 نشستیں بڑی حیران کن ہوئی۔ علمی مسئلہ ہے، دینی، اور آپ بھی دین کے ارکان ہیں، ہمدرد ہے، آپ کے علم میں اچھی باتیں آ جائے تو اچھی بات ہے۔ ایک نشست تو حضرت نے ایسی منعقد کی، اس میں صرف کراچی کے 8 بڑے مفتی تھے، ان میں ایک چھوٹا مفتی سب سے کمزور اور نالائق، اس کو بطور خصوص کے بلایا، ایسا بٹھایا سر، اور اس طرف سے جو اس نظام کے بڑے ماہر ہیں اور یہ صرف پاکستان نہیں باہر ملکوں میں بھی وہ 325 بینکوں کے ایڈوائزر ہیں، اور واقعی انہوں نے معیشت میں اور اقتصادیات میں بہت بڑی صلاحیت پیدا فرمائی ہے۔ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے اور ان کے فیض کو قبول فرمائے، اور ان کی اور ہماری علمی اور فقی لغزشیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ان کو بلایا، ایسے بٹھایا، اور پھر مولانا نے کہا کہ ایک عرصہ دراز سے ہم فکر مند رہے ہیں کہ جس بینکاری کو اسلامی کہا گیا ہے یہ کہنا صحیح نہیں ہے، اور بینکاری بددستور سودی نظام کا حصہ ہے اور اس کا اسلام سے مطابقت نہ ہو سکی۔ ہمیں مشکل یہ پیش آ رہی ہے
کہ بینکوں میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے، بعض جگہ آپ کے آل و اولاد اور شاگرد سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں بینکوں کا تعارف کرتے ہیں، یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اور کچھ اور باتیں بھی ان سے کہی جو آپ کو کہنے کی نہیں ہے لیکن اسی طرح تھی۔ اور پھر حضرت نے کہا کہ ہم متفق فتویٰ تحریراً اس بینکاری کے خلاف شائع کرتے ہیں، آپ انتظار کریں۔ اور جو گزارشات اس وقت ضروری جانی کہ ان کی خدمت میں کی گئی، وہ بھی بڑے ادب و احترام سے سنتے رہے، فکر مند ہو گئے، بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور فرمایا کہ یہ تو پہلی مجلس ہے اور آپ نے مجھے فیصلے سنا دیے۔ حضرت نے کہا ایسی 50 مجلسیں ہو چکی ہیں، لیکن بعض حضرات اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ وہ واپس آ نہیں سکتے ہیں، اگر وہ واپس نہیں آتے تو جو نہیں گئے ہیں ان کو روکنا ضروری ہے، اور جو ہم پر اعتماد کرے ان کو بینکوں سے روکنا ضروری ہے۔ چنانچہ غالباً ان کے 26 دن کے بعد کل پاکستان بھر کے فقہا اور فتوے کے اصحاب حضرت مولانا سلیم اللہ خان سے دامت برکاتہم کی زیر صدارت ان کے ادارہ جامعہ فاروقیہ، جو ملک کا بڑا ادارہ ہے اور کراچی کا مقتدر ادارہ ہے، اس میں جمع تھے۔ یہ عاجز فقیر بھی تفسیر آدھی چھوڑ کر کے پہنچ گیا تھا اور حضرت کا بار بار حکم آ رہا تھا۔ جب یہ فقیر وہاں پہنچا دیر سے، اس کے بعد ہی بات شروع ہو گئی۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہوئی کہ تمام علماء جس کو اس مسئلے کے لیے فکر مند کیا گیا تھا، ان سب نے دین اور فقہ کی روشنی میں تحقیق کر کے رہے، اور وہ بلوچستان کے بھی تھے، صوبہ سرحد کے بھی، پنجاب کے بھی، کشمیر کے بھی، اور سندھ کے بھی، اور کراچی کے بھی بہت سارے مفتی اور علماء تھے، اور سبھی ایک بات لکھ کے لائے کہ موجودہ بینکاری جس کو اسلامی کہا گیا اس میں غلطی ہو گئی ہے اور یہ اسلامی نہیں ہے، لہذا اس کے ساتھ معاملہ کرنا جائز نہیں ہے، اور جیسے اور بینکوں کے سودی کھاتے ہیں ان میں سے یہ بھی ایک کھاتا ہے، اور مسلمان اس نام نہاد اسلامی بینکاری سے پرہیز کر لے۔ پھر پتہ چلا کہ بعض حضرات کی طرف سے ٹیلی ویژن پر آنا عام سا روش بن گیا، اور بس یہ کہنا کافی ہے حالات بہت خراب ہیں اور بہت زیادہ اہل باطل زہر پھیلا رہے ہیں، اگر ہم نہیں آ رہے ہیں تو خراب ہو جائیں گے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ اہل باطل ڈھول بجا رہے ہیں اور ڈانس کر رہا ہے، اب اگر ہم ڈھول بجانے والے اور ڈانسر میدان میں نہ لائے تو ہم فیل ہو جائیں گے۔ بھلا ہم اس کام کے لیے رہ گئے کہ بس جو بھی کوئی الٹا سیدھا کام ہو ہم ہی اس کے اہل کار بنتے رہے گا؟ حضرت صاحب نے یہ بات بھی کہی، پورے ہاؤس نے کہا کہ یہ بھی اتنا ہی حرام غلط و ناجائز ہے۔ پھر یہ بات پیدا ہو گئی تھی کہ شاید موجودہ دور میں جو تصویریں لی جاتی ہے، جو چینلوں میں آتی ہے، جو مختلف موئز میں پیش ہوتی ہے، یہ تصویر نہیں ہے، عکس عارضی ہے، اور ایک فریق کو بہت سخت لغزش ہو گئی، علماء دین نے اس کو بھی ساتھ ملایا کہ بینکاری اسلامی غلط، حرام ناجائز، اور ٹی وی اور وی سی آروں پر، لائنوں پر علماء حق کا اس طرح نمودار ہونا، اس کو جائز کہنا غلط، حرام ناجائز، اور کسی قسم کی بھی جاندار زیروح کی تصویر بڑا گناہ اور چھوٹی چھوٹا گناہ، اور ضرورت مستثنیٰ ہے، شناختی کارڈ، پاسپورٹ، عمرہ، حج، بعض جگہ نوکری کے لیے ہمارے نوٹوں پر بھی حکومت پاکستان کی کسی آدمی کی تصویر، ورنہ جناح صاحب کی تو ہوتی ہے۔ یہ عوام کی اور مسلمانوں کی مجبوری ہے، اس کو کراہیت کے ساتھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنی رضا، خوشنودی، خوش دلی اور حواس و ہوش کے ساتھ ہم ہی تصویر کے وکیل بنے، خریدار اور پسند کرنے والے بنے، اور ہم ہی چینلوں پر آنے لگے اور ٹی وی اور وی سی آر کے اسٹیشن آراستہ کرے۔ اس کے لیے جو وجوہات بعض بزرگوں کی طرف پیش کی گئی وہ بھی بینکاری کی طرح نامعقول وجوہات ثابت ہوئی۔
اور تصویر اور ٹیلی ویژن اور وی سی آروں پر نمودار ہونا بد دستور، ناجائز و حرام ہے۔ چنانچہ یہ کتاب تقریباً 172 صفحے میں، جس میں سب دلائل ہے اور فقہ، حدیث، قرآن ہے، بعض بزرگوں کے ساتھ ملا کر شاید 200 صفحات سے زیادہ ہو گئے۔ سمجھدار طبقے کے لیے اس کے 8 صفحے میں ایک تلخیص کی گئی، نچوڑ نکالا گیا، اور بالکل ہی عوام مسلمانوں کو اطلاع دینے کے لیے، مسلمانوں کو تو عالموں کی اطلاع چاہیے۔ اطلاع یہ ہے کہ یہ بینکاری غیر اسلامی ہے، تصویر جاندار روزی روح کی اب بھی اتنی حرام ہے جو کبھی آپ سنتے تھے کہ حرام ہے۔ وہ بات ٹھیک تھی اور صحیح تھی، اور ضرورت اور عذر مستثنا ہے، اس میں اللہ ہمیں معاف فرمائے گا، لیکن خوش دلی سے اور اپنے آپ اور جبے اور پگڑی کو، ٹوپی کو لوگوں کو دکھانے کے لیے جیسے رنگ لگا کر کے لوگ پیش ہوتے ہیں، اس میں 1% بھی جواز نہیں، بد دستور، حرام، قطعی، ناجائز اور گناہ کبیرہ، بلکہ اکبر الکبائر۔ اس قسم کا ایک تحریر فتوے کی متفق شکل میں آج ہم نے جنگ اخبار کے صفحے پہ نکالی ہے۔ بدقسمتی سے وہ تحریر جہاں چلی وہاں جنگ اخبار کی مشین خراب ہو گئی، شاباش۔ اور اس تصویر کے نیچے انہوں نے اپنی ایک خوشگوار عورت کی شکل بھی ڈالی ہے۔ بھئی اس میں علماء کا کیا کام ہے؟ ہم تو اخبار کو حکم شرعی بھیجتے ہیں کہ یہ شائع کرو، اب اس کے آگے پیچھے وہ بندر لگا لے، یا وہ اس کے پیچھے جو ہے نا کوئی عورت لگا لے کہ وہ کہے کہ میں یہ نہیں مانتی۔ اس میں عالم لوگوں کا کیا کام ہے؟ ہم تو حکومت پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان کی حکومت کے بھی جب اخبار خلاف ہو گیا تو ایسے ان کے پاپڑ لتڑوائے جس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور ہم نے ان سے شکوہ صبح سویرے کر لیا اخبار دیکھتے ہی کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا صرف آپ کا مضمون و تحریر نہیں، اس کے ساتھ بہت سارے مضامین ایک فنی خرابی کی وجہ سے کچھ مخدوش ہو گئے، لیکن جتنی ضرورت تھی وہ صاف آیا، پھر بھی ان کی طرف سے معذرت اور دوبارہ اشاعت ہو جائے گی۔ تو یہاں بھی ہمارے دوستوں نے کل رات کو ایک پرچہ تقسیم کیا ہے، اور اگر ضرورت ہوئی تو شاید جنید کی طرف سے، انٹرنیٹ کی طرف سے جمعے کی نمازیوں کو بھی مل جائے گا۔ یہ ایک تکلیف دہ صورتحال 3، 4، 5 سال سے رہی ہے کہ خود بینکوں میں لوگ پیسے رکھتے ہیں اور کچھ حضرات وہاں ان کا انتظام کرتے ہیں، اور بینکوں سے ان کی مشاورت اور نظم و نسق ہے، اور انہوں نے یہ خیال فرمایا کہ شاید اس طرح بڑے سود سے لوگ بچیں گے، اور چھوٹی بہت خرابی تو اس میں بھی ہے لیکن وہ چل جائے گی۔ مگر ہم فقیر اور ایسے اور سینکڑوں ہزاروں علماء ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر ان کو ہمیشہ کہتے چلے آئے کہ نہیں ہے یہ حلال، اور اسلامی بینکاری قطعاً اسلام کے نام پر بدترین دھوکہ ہے، دجل ہے، تلبیس ابلیس ہے، مسلمانوں کے ایمان پر ان کے مال کے ذریعے ڈاکہ ڈالنا ہے، اور اس سے پیچھے ہٹنے میں دین کی حفاظت ہے۔ آگے اگر کسی کو اب بھی سودی کھاتے کو چلانا ہے اور وہ اسلامی لیبل سے مطمئن ہے، اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ہم تو حکم شرعی نافذ کرنے کے پابند ہیں۔ وہ مشہور قصہ ہے، یہ بینکاری نئی نکلی تھی اور باہر ملکوں میں بہت زیادہ تھی، اور پاکستان تو تھا ہی نہیں، ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، اور یہاں بھی کچھ بینک قائم ہوئے تھے، مالدار لوگ اپنی رقمیں رکھتے تھے اور پھر اس کا فائدہ کھاتے تھے۔ تو مفتی کفایت اللہ، مفتی اعظم ہند نے ایک فتویٰ لکھا کہ یہ جو بینکوں میں آپ رقم رکھتے ہیں اور پھر اس کے فوائد لیتے ہیں، یہ تو سود ہے، اور بینک اس کے اندر مضاربت یا مشارکہ، کوئی خرید فروخت کا پروگرام نہیں کرتا، نہ اس کا وہ پابند ہے۔ تو جدید روشنی سے جو متاثرین ہوتے ہیں، اور جدید روشنیوں کا جو سالار تھا جنرل مشرف صاحب،
وہ غریب تو چلا گیا تا حیات سیفٹی کے ساتھ، لیکن پیچھے اپنے بغل بچوں کو چھوڑ چکا ہے۔ اس وقت بھی ایسے روشن خیال تھے۔ روشن خیالی جب بڑھ جاتی ہے تو اپنے لوگ بھی روشن خیالوں کے قریب ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک بزرگ کو کہا گیا کہ شہر آ جاؤ، اس نے کہا نہیں آتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا یہاں کیچڑ زیادہ ہے، اور چگل بے سیار شد پیلا بے لغزن، جہاں کیچڑ بہت زیادہ ہو وہاں ہاتھی بھی گر جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ آلودگی اور شہری آمیزش، خلق ملک نظام، اس سے کہیں میرا ایمان کمزور نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ چنانچہ اس دوران حضرت اقدس امام الازہر مولانا محمد انور شاہ صاحب دارالعلوم دیوبند کے حدیث کے استاد، وہ لاہور آئے اور ان کے ساتھ دیوبند کے بڑے علماء تھے۔ تو اوہو یہ واقعہ کل علماء میں سنانا تھا، واہ بڑی غلطی ہو گئی، اور مجھے 3-4 دفعہ 8 دفعہ بیان کرنے کا موقع ملا، 10 دفعہ۔ یہ افسوس کہ آپ کی قسمت جاگ اٹھی، کیونکہ عوامی فکر زیادہ ہوتی ہے، عالم تو خود بادشاہان علم ہے۔ شاہ صاحب کچھ تھکے ہوئے تھے سفر سے، لیٹے ہوئے، لگ یہ رہا تھا کہ سو رہا ہے۔ ایک نیک مخلص مسلمان تھے، سالک صاحب کہلاتے تھے، وہ جدید اور قدیم دونوں علوم کچھ کچھ جانتے تھے۔ یہ جو دونوں جانتے ہیں وہ کچھ کچھ ہی جانتے ہیں، پورا نہیں جانتے۔ اور ڈاکٹر عبدالصمد ہمارے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کیسے عالم ہو سکتا ہے؟ اس نے جو ڈاکٹری پڑھی ہے، عالم تو وہ بنتے ہیں جو 16, 17, 20 سال طالب علم بھی کر لے اور تمام علوم و فنون پڑھ لے، ان میں بھی مشکل سے کوئی 100 میں 1 نہیں، 1000 میں 1 مراد تک پہنچتا ہے، ورنہ بقیہ راستے میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو سالک صاحب نے کہا کہ بینکاری کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چلتا، اور بینکوں کے اندر جو نظام ہے اس کو مصر کے علماء نے کہا ہے کہ یہ سود نہیں ہے۔ پاکستان کے شیخ الاسلام جو بعد میں شیخ الاسلام ہوئے، اس وقت پاکستان نہیں تھا، مولانا شبیر احمد عثمانی جو قرآن کے مفسر بھی ہے، حدیث کے بڑے استاذ ہیں اور عقلیات و اسرار و حکم کے بڑے بادشاہ ہیں، امام الازہر مولانا انور شاہ صاحب کے بعد ان جیسے عالم اگر دیوبند میں کوئی تھے تو مولانا شبیر احمد صاحب تھے۔ حضرت نے جواب دیا، سالک صاحب سود تو سود ہے، مصر میں کیسے جائز ہوگا؟ اور مصری علماء سخت غلطی پر ہے۔ انہوں نے فلم بینی کے حق میں فتویٰ لکھا ہے، انہوں نے لڑکیوں کے لیے آف لباس کے فتوے لکھے، اور انہوں نے انگریزوں کے اور ناکارہ لوگوں کے بد مذہبوں کے ساتھ بغیر اہل کتاب ہونے کے نکاح کی اجازت دی ہے، اور کئی مسائل میں ان سے غلطی ہو گئی ہے، ان میں غلطی یہ بھی ہے، تو کیا مصر کے اخلاق کے ہم تقلید شروع کر لیں؟ پھر دوسرا اعتراض، پھر جواب، پھر اعتراض کہ اگر بینکاری ناجائز ہے اور بینکوں کے فائدے ہم نہیں لے سکتے، بہت نقصان ہو جائے گا، نانے شبینے کے محتاج ہو جائیں گے۔ مولانا نے کہا نانے شبینے کے محتاج ہو یا نان کے پیچھے کوئی مرے، مگر شریعت کو پامال نہیں کیا جا سکتا، تا وقتے کہ اسلام اجازت نہ دے مجال نہیں ہے کہ ہم اس کو جائز کہیں۔ جب یہ باتیں طول اختیار کر گئی تو حضرت مولانا انور شاہ صاحب جو لیٹے ہوئے تھے اور ان کا خیال تھا کہ وہ سو رہے ہیں، وہ اٹھ بیٹھے اور انہوں نے کہا سالک صاحب آپ کو بینکوں کے سلسلے میں جتنی شرعی معلومات کی ضرورت تھی اور آپ کا حق تھا جائز جواب، پورے دلائل اور قوت علم کے ساتھ مولانا شبیر احمد نے سمجھانے کی کوشش کی۔ کسی مسلمان کو حرام سمجھانے کے لیے کہ یہ کام ناجائز و حرام ہے، اس سے زیادہ معلومات کی ضرورت نہیں رہتی۔
جتنے کافی دیر سے میں سن رہا ہوں اور حضرت مولانا آپ کو سمجھا رہے ہیں. اب آگے جانا ہے جہنم. اگر کسی کا شوق جہنم جانے کا ہو تو وہ اپنے پیروں چل کے جائے. ہم مولویوں کو اپنا پل بنانے کا نہ سوچیں. ہم کسی کے دوزخ کے پل بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ ایک روشن ضمیر اور وقت کے مقتدر امام الحدیث والفقہ کا ارشاد تھا. سالک صاحب فوراً پیروں پہ گر گئے, معافی مانگنے لے. حضرت سمجھ آ گئی بات. کہا سالک صاحب آگے مسئلہ, اب اگر ان باتوں سے اطمینان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرما دے گا, اور اگر اب بھی آپ بزد ہے کہ ہم کو تو سود کھانا ہی ہے, تو مولانا نے فرمایا انور شاہ صاحب نے کہ پھر آپ اپنے پیروں چلے. ہمیں اور مولانا شبیر احمد یا مفتی کفایت اللہ یا مولانا احمد سعید صاحب کو کیوں اپنے پل بنانے کے چکر میں ہے؟ تو ہم نے تو کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا ہے, نہ اور علماء نے. کارنامہ حضرت مولانا کا ہے کہ پیرانہ سالی میں اتنے طویل نشست اور پورے ملک کے علماء سے مشاورت کر کے, جبکہ دوسرا فریق ان کے خاص شاگرد ہے, نہایت اقرب ہے, معتمدین ہے, اور وہ لوگ بھی بڑے اللہ والے اور خدا رسیدہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ان مسائل میں فحش غلطی کے شکار ہے. اور یہ ان کو علماء کو کہنا پڑے گا مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے کہ اس سلسلے میں ان سے فحش غلطی ہو گئی. اور اگر ان کو بھی اللہ جل جلالہ نے حق کی طرف آنے کی توفیق دی اور انہوں نے بھی حق کو قبول فرمایا تو ان کے عظیم اخلاق, عالی علوم, بلند مقام اور مرتبت کا عین مقتضا ہوگا. ورنہ لکم دینکم ولی دین. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے مسلمانوں کو رزق حلال نصیب فرمائے. حلال کتنا ضروری ہے. ایسی ایک آیت ذہن میں آئی, پیغمبر کتنے بڑے ہوتے ہیں, وہیں اللہ کا تعارف کرتے ہیں. آسمانوں میں اور زمین میں نبیوں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا مخلوقات میں. اگر لوگوں کو ایمان لانا ہے تو نبیوں سے سیکھے, اگر تقویٰ کرنا ہے تو نبیوں سے سیکھے, اگر قبر کو جنت کا باغ بنانا ہے تو نبی کی سنت پر چلے, اگر حشر کے میدان میں 18,000 اقوام کے سامنے اگر ہمیشہ کی رسوائی سے بچنا ہے تو وہ نبی کے جھنڈے کے نیچے آنا ہی ہوگا, اس کے بغیر ناممکن ہے. نبی اور رسول بہت بڑے مقام کے. لیکن قرآن ایک مقام پر ایک بات کر رہا ہے, اس کو سن تو لو. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات, اے پیغمبرو حلال کھایا کرو. واعملوا صالحا, اور عمل کرو نیک. انی بما تعملون بصیر, میں تمہارے اعمال کو خود دیکھ رہا ہوں. پہلے فرمایا حلال کھاؤ اور پھر فرمایا کہ نیک عمل کرو. گویا بغیر حلال خوری کے جتنے اعمال کیے گئے سب فضول ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. جب نبیوں کے لیے اتنی سخت تنبیہ ہے تو ماں و شما, ہم اور آپ کمزور و عاجز اور ویسے ہی کئی غلطیوں اور غفلتوں کے شکار, اللہ تعالیٰ یہ اپنے فضل و احسان سے محفوظ فرمائے. توبہ توبہ. اور پیغمبر نے کہا بھوک لگی ہوتی ہے, کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی, اچانک بستر پر ایک کھجور پڑی رہتی, بستر پر. اور وہ کیا تو درخت بہت ہے نا, کہیں سے شاخ سے نیچے گر کے دوسرے درخت سے ٹکرا کر کے بستر پہ آ گئی. اور ویسے ہی جس ملک میں جس چیز کی فراوانی ہو وہ ادھر ادھر پڑی رہتی ہے. فرمایا نہیں کھاتا ہوں اس کھجور کو اٹھا کے, جی چاہتا ہے اللہ تکون من الصدقہ, کہیں زکات میں سے نہ ہو, اور میرے آل و اولاد کے لیے زکات سخت بنائے. اوہو, کھجور اتنی سی تو چیز ہے. ہمارے اسلامی بینکاری والے کہتے ہیں کہ یہ بڑے بینکاری سے بہتر ہے کیونکہ اس میں تھوڑا سود ہے. وہ تھوڑا سود 5 روپے کا اور 5 کروڑ کا, 5 لاکھ کا اور 5 کرب کا سب برابر ہے. حرام حرام ہی ہوتا ہے. خنزیر بڑا بھی خنزیر ہے, اور اگر چھوٹے سائز میں نکلا ہے وہ بھی خنزیر ہوگا.
یہ تقسیم بھی علماء نے اس پنچایت میں نامنظور کر لی اور اس ارشاد کو بھی فقہی مغالطہ کہہ دیا. اور حضرت حسن مجتبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، آپ نے ویسے پکڑ کے اوپر کر کے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اور فرماتے ابنی ھذا سید، میرا یہ نواسا انشاءاللہ سردار ہے اور اس کے ذریعے امتوں کے بڑے جھگڑے اللہ تعالیٰ ختم کرے گا. اور حضرت حسن و حسین دونوں کو اٹھایا اور فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ دونوں جنت کے پھول تھے، مجھے یہاں دے دیے گئے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت حسن نے کوئی کھجور نیچے سے اٹھائی، بچہ تھا، صاف ستھرا خوبصورت چمکتا ہوا تازہ کھجور تھا، منہ میں ڈال دیا. آپ نے ان کے منہ میں انگلیاں دی اور کہا باہر نکالو باہر نکالو، اللہ تکون من الصدقہ، کہیں زکات کی کھجور نہ ہو. میرے لیے اور میری آل و اولاد کے لیے زکات جائز نہیں. اب جاپانی قسم کے سادات نکلے ہیں، ایک طرف سادات ہے اولاد رسول ہے اور دوسری طرف زکات خوری اور زکات چوری کے لیے گھٹنے ٹکاتے ہیں. شرم تم کو مگر نہیں آتی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آزاد کردہ غلام تھا ابو رافع. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کے فتوحات ہو گئے، دور دراز تک قبائل مشرف با اسلام ہوئے، ان کی طرف سے افراد آتے تھے کہ حضرت فصلیں تیار ہے، مویشیاں گن لی گئی، سونے اور چاندی وزن کر لیا گیا، اگر خدمت اقدس سے بارگاہ نبوت سے کوئی معتمد آئے اور یہ اٹھائے تو ہمیں آسانی ہوگی. آپ نے پورا نظام بنایا. اس دوران حضرت کے چچا عباس، جن کے بارے میں آپ نے کہا میں اس کا اتنا احترام کرتا ہوں جیسے باپ کا، اور خالد نے کچھ کہا تھا، خالد بن ولید کو کہا میرے چچا کو خفا کرتے ہو جہنم چلے جاؤ گے. اس عباس نے ابو رافع کو کہا، آزاد کردہ غلام کو، کہ تیری شادی بھی ہونے والی ہے، ولیمہ بھی کرنا ہوگا، بڑے خرچے، لہذا حضرت اس وقت لوگوں کو زکات جمع کرنے کے لیے مقرر کر رہا ہے، تو آپ بھی ان میں ایک کارکن بن جائیں اور جب زکات جمع ہو جائے گی تو آپ کو بھی ایک حصہ ملے گا، اس سے اپنی شادی اور ولیمے کی ضروریات پوری کرو. یہ ایک بڑا صاف ستھرا مسئلہ تھا اور حضرت ابو رافع کے ساتھ احسان تھا. تو ابو رافع خدمت اقدس میں آئے اور آپ نے عباس کو کہا چچا کو بھی بلاؤ بٹھاؤ. آپ کا کیا کمال علم نبوت ہے، ایک مسئلے سے سارے جہان کو آگاہ کرنا جہاں ضروری سمجھتے. آپ چاہتے تھے کہ آئندہ کوئی غلطی نہ کرے. اور جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے ابو رافع کو کہا دوبارہ کہو کیا چاہتے ہو. اس نے کہا حضرت آپ کی عنایات سے میں غلامی سے نکلا ہوں، آزاد ہوا ہوں، اور آپ کے اوپر اللہ نے جو مدد فرمائی، فتوحات دی، پورے جہان سے زکات جمع ہو رہی ہے. اس زکات میں سے خدمت کے عوض میں جب میں کام کروں مجھے بھی مل جائے تو میری شادی اور ولیمے کا کام ہو جائے گا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا رافع انت مولانا، ابو رافع آپ ہمارے دوست رہے. سبحان اللہ. غلام کو کیا انت مولانا، آپ ہمارے اپنے رہے ہیں. ومولا القوم من انفسهم، اور پیغمبر کا غلام بھی پیغمبر کے خاندان کا فرد ہوتا ہے. یہ زکات جس طرح میرے لیے میری آل و اولاد کے لیے حرام ہے، تیرے لیے بھی حرام ہے، اس میں سے آپ نہیں لے سکتے. یا رب صلی وسلم علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ مسئلہ میرا پورا ہو گیا. اب صرف رمضان شریف کے متعلق 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں جس کا تعلق پہلے سے ہے، تاکہ رمضان آئے تو دوست لوگ غلطی نہ کریں. ان میں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ رمضان شریف کے 30 روزے
جتنا مہینہ 29 کا یا 30 کا، اور ہر رات کی 20 رکعت تراویح روزہ فرض اور تراویح سنت مؤکدہ بغیر عذر کے جس سے جان جانے کا خطرہ ہو۔ نہ روزہ کوئی چھوڑ سکتا ہے عاقل بالغ، اور نہ تراویح کی سنت چھوڑ سکتا ہے، وہ بھی اتنا ہی مؤکد اور ضروری ہے۔ تراویح سنت اور تراویح میں ایک قرآن سننا سنت، خواہ یہ سنت ایک رات میں مل جائے یا 30 راتوں میں یا 6 راتوں میں یا 10 میں یا 21 اور 25 27 جیسے معمول ہے، لیکن 2 سنتیں مستقل ہے۔ ایک ہر رات کی 20 رکعت تراویح، شیطانوں کی باتوں میں نہ آئے۔ شیطان اور دجال رمضان شریف میں لوگوں کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، اور وہ 20 رکعت کے بجائے 8 اور 12 کا پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ یہ شیاطین ہیں، ان کے شر سے قرآن کے آخری صورت میں پناہ مانگی گئی ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ پیغمبر کی سنت کی روشنی میں چاروں خلافتوں کا، چاروں ائمہ کا، تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، 20 سے کم تراویح نہیں ہے۔ کوئی بیمار ہے، تکلیف ہے، نہ پڑھ سکا، وہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن تعداد سنت اتنی ہے جتنی منقول چلی آئی۔ جس طرح تراویح سنت ہے، اس طرح تراویح میں ایک قرآن سننا بھی سنت ہے یا پڑھ لینا۔ اب بعض لوگ کیا کرتے، 5 راتوں کی تراویح، 3 راتوں کی تراویح، 6 راتوں کی تراویح، 10 راتوں کی تراویح ختم سن کے پھر گھر بیٹھے رہتے، ہو گئے جی ہم نے تو ختم کر لیا۔ یہ افتراء ہے، شریعت اسلامیہ سے انحراف ہے، دین اسلام کا مذاق اڑانا ہے۔ ایسی صورت میں ایک سنت ادا ہو گئی، پورا قرآن تراویح میں سننا، لیکن دوسری سنت 30 روزوں کی ہر رات کی 20 رکعت تراویح وہ چھوٹ گئی ہے۔ تو جو لوگ 5 راتوں کی یا 6، 10 یا 12 یا 2 یا 3 راتوں کے ختمات کر لے، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس مقدس مہینے میں عذاب الہی کا مورد نہ بنو، اخیر تک تراویح پڑھو۔ ہاں، آپ چونکہ قرآن پورا سن چکے ہیں، آپ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کسی ایک مسجد میں پابندی کر لے، کسی ایک میں۔ آپ اگر کہیں اور چلے گئے، جہاں کہیں ہو اور کہیں نہیں ملی، یہ کان کھول کے مسئلہ سنو۔ اگر کسی کو تراویح کی جماعت مسجد میں کہیں نہیں ملی تو سحری تک، صبح صادق سے پہلے تک اتنا ہی مؤقت سنت ہے کہ آپ 2 یا 4 کر کے تراویح پوری کر لیں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے کہی کہ حدیث میں ہے مومن کا رزق اور مومن کی عبادت رمضان شریف میں بڑھ جاتی ہے، اس لیے 8 اور 12 کا تصور غیر اسلامی ہے۔ صحابہ و تابعین چاروں ائمہ 20 رکعت تراویح پر متفق ہے، اور جو لوگ چند راتوں کا ختم سن لیتے ہیں ان کے ذمہ بقیہ رمضان المبارک کے تراویح ڈن ہیں، وہ اس میں غفلت کوتاہی نہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت، ایمان و اعمال، توبے کے ساتھ رمضان شریف نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا اللہ۔ جو جوابات سننے آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھے، عجلت نہ کرے بالکل۔ سب سے پہلے عمرہ کس نے کیا ہے؟ تو سوال بھی تو آپ کا غلط ہے، اس امت میں سے یا گزشتہ امتوں میں سے؟ تو جو سوال ہی صحیح نہ کرے وہ جواب کا اہل نہیں ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے 50 حج کیے ہیں ہندوستان سے جا کر تو عمرے بھی فرمائے ہوں گے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی ہے کعبہ شریف کی تو حج اور عمرے وہ فرماتے رہے، اور جب ہمارے پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا آپ نے 4 عمرے فرمائے۔ حضرت کا پہلا نکاح کس نے پڑھایا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ہے، اور اس وقت آپ نے دعوی نبوت نہیں فرمایا تھا، اس میں 15 سال باقی تھے، اور آپ کے خاندانی بزرگ ابو طالب تھے، انہوں نے پڑھایا ہے۔ ابو طالب تو سابقہ دور سے موحد تھے،
لیکن جب حضرت نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے ایمان نہیں لایا تب جا کے اس کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ امام کے سجدہ تلاوت والی آیت کے پڑھنے سے غیر نمازی پر سجدہ واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ غیر نمازی، غیر نمازی نے سجدہ سن بھی لیا تب بھی واجب نہیں، وہ نماز تک محدود ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جب یہ پتہ چل گیا کہ آیت سجدہ پڑھی تو واجب ہوگا، خواہ نماز میں ہو یا غیر نماز میں، اور اگر یہ پتہ نہ چلا جیسے اجمیوں کو پتہ نہیں چلتا تو سجدہ تلاوت عوام پر یا دور و دراز پر واجب نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بعض جگہ جو تراویح کا امام اعلان کرتا ہے کہ پہلی رکعت میں سجدہ تلاوت ہے، دوسری رکعت میں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس اعلان کی وجہ سے وضو خانے میں روڈ پر دور گزرنے والے ان پر بھی واجب ہو جائے گا، اور اگر یہ اعلان نہ ہو تو صرف نمازی ساتھ کریں گے، اوروں پر واجب نہیں ہے۔ فتح القدیر شامی باہر نہر۔ قربانی کے حصے میں اپنے یا بچے کے عقیقے کی نیت کر سکتے ہیں، عالمگیری جلد پنجم۔ ولیمہ عقیقہ دونوں کے حصے قربانی میں جائز ہے۔ نکاح نامے کے فارم کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے، نکاح تو حجاب قبول مسلمان گواہوں کے سامنے ہے۔ اگر کوئی وتر کی تیسری رکعت میں دعا قنوت پڑھنا بھول جائے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو بھی رہ گیا تو وتر دوبارہ پڑھنا ہے۔ سجدہ سہو میں اللہ اکبر کے بعد سبحانک اللہم بھی پڑھنا ہے نہیں، اللہ اکبر کر کے سجدے میں چلے جائے اور اللہ اکبر کر کے پھر سجدے سے سر اٹھائے۔ سجدہ سہو، سجدے میں اللہ اکبر ہی اللہ اکبر، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میرا دوست آپ کے پاس اعتکاف میں بیٹھتا ہے اور تراویح کہاں پڑھ لے، اس کو یہاں آنے میں دقت ہے۔ ہمارے ہاں اعتکاف میں نہ بیٹھے نا، اعتکاف کہیں اور کر لے، جہاں اس کو تراویح کی سہولت ہے وہاں پر کر لے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو دو کشتیوں پر اکٹھے پیر رکھے لالچی ڈوب جائے گا۔ ایک شخص نے بینک سے کریڈٹ کارڈ نکلوایا ہے، ضروریات زندگی میں خرچ کرنے، اب وہ ادا کرنے، ملازمت میں تنخواہ آتی ہے وہ ساری کی ساری سود میں چلی جاتی ہے، زکوٰۃ کے روپے سے کریڈٹ کارڈ کی رقم ادا کر سکتے کہ نہیں؟ گھر میں کھانے کے روپے تک نہیں ہے۔ اگر واقعی وہ مستحق ہے اور اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر قیمت نہیں ہے ضرورت سے زیادہ، تو وہ مستحق کی زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایک عالم دعا میں کہتا ہے کہ یا اللہ مسلمانوں کا مدد فرما، پھر کہتے ہیں یا اللہ امریکہ اسرائیل برطانیہ تباہ برباد فرما، کیا یہ جائز ہے؟ شابش بش کا بچہ، یہ نہیں کہو گے جو نے پوری دنیا سے اسلام کی بحقنی شروع کی ہے اور سعودی عرب تک پر بمباری کا سوچ رہے، تو آپ کے ابھی تک اسرائیل اور امریکہ کی تباہی منظور نہیں ہے آپ کو۔ اسرائیل اور امریکہ اس طرح نہ پوچھو، اس طرح پوچھے کہ وہاں جو مساجد ہے، مدرسے ہیں، مسلمان ہیں، تو ساتھ یہ بھی کہے کہ یا اللہ وہاں کے مسلمان اور ان کے خدمات کو محفوظ فرما۔ ماں باپ کے پیر پکڑنا، معافی مانگنا تو درست ہے، پیروں پہ پاؤں ہاتھ رکھنا یا سر رکھنا شرک اور گناہ کبیرہ ہے، یہ ماں باپ بھی گناہگار ہوں گے۔ ایک عالم علماء کا خلاف کرے اگر دلیل اور برہان سے ہے تو جائز ہے۔ سنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتے تو پھر کسی اور چیز بھی پیدا نہ ہوتی۔ یہ روایت جھوٹی اور بے اصل ہے اور قصہ خوانوں نے مشہور کی ہے۔ ڈاکٹر اسرار اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے ایک عمرہ اور ایک حج ساری زندگی میں ہے، وہ عالم نہیں ہے، اس سے پرہیز کرو۔ وہ قطعاً غیر عالم آدمی ہے۔ 4 عمرے آپ کے موجود ہیں بخاری شریف میں، ایک عمرہ رجبیہ ہے، ایک عمرہ آپ نے حدیبیہ سے فرمایا جو نہ ہو سکا، اگلے سال عمرۃ القضاء ہوا، دوسرا عمرہ مدینہ منورہ سے ہے، تیسرا عمرہ آپ نے مدینہ مکہ مکرمہ کے مشہور میقات سے فرمایا ہے، جیرانہ،
اور چوتھا عمرہ آپ کا حج کے ساتھ ہوا ہے۔ حج آپ نے اسلام آنے کے بعد ایک کیا ہے، اور اسلام سے پہلے بھی الانسان للانسان برہان الدین حلبی نے السیرۃ الحلبیہ میں لکھا ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی آپ حج فرماتے تھے۔ مسائل کی کتاب میں لکھا ہے کہ خاوند کا اپنی مردہ بیوی کو دیکھنا، کفن یا کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگانا، سر پر لٹکانا، کندھا دینا، قبر میں اتارنا سب جائز ہے۔ جی درست لکھا ہے۔ میں آپ کے ہونے والے دورے تفسیر بیانات جمعہ وغیرہ میں پابندی شریک ہوتا ہوں۔ دعا ہے کہ آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رہے، آپ کے علم و عمل سے ہمارے قلوب منور ہوتے رہے، ہمارے دلوں میں آپ کی قدر و عظمت و محبت قائم رہے۔ میرے کاروباری معاملات کچھ خراب ہے، اللہ مدد فرمائے۔ آج کل کراچی شہر میں خصوصاً کئی مقامات پر لوگ کئی روزہ نماز تراویح کا اہتمام کریں، اس میں شرکت کرنا صحیح ہے۔ میں تفصیل سے مسئلہ بتا چکا ہوں۔ میں قریباً 4 لاکھ کا مقروض ہوں، کوئی جائیداد بینک بیلنس بھی موجود نہیں ہے۔ میری اہلیہ تقریباً 6 لاکھ کا زیور اپنی ملکیت میں رکھتی ہے، کیا میں زکوٰۃ میں لے سکتا ہوں؟ اچھا، خاوند غریب ہے، بیوی 6 لاکھ کی مالک ہے۔ اب بیوی خاوند کو اور خاوند بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مردے کو قبر کے اندر رکھنے کے بعد اگر لوگ اصرار کریں کہ چہرہ کھول کر دکھا دے تو اس طرح چہرہ کھول کر دکھا سکتے، قبر میں رکھنے کے بعد تو چہرہ کھول لیتے ہیں، یہ تو صحیح ہے۔ جو لوگ اس وقت آئے اور قبر بند نہیں ہوئی ہو تو ان کو دکھانا جائز ہے۔ دوران حمل اور ولادت کے وقت کون سے وظائف پڑھنے چاہیے؟ جو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ثم السبیل یسر رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر فرخرا جائے در خانہ بباید زن دہقان گر زائد بزائد۔ میری والدہ ایک تکلیف دہ عارضہ مبتلا ہے، جس کے علاج کے سلسلے میں انہیں 50 انجیکشن لگنے ہیں۔ کچھ انجیکشن لگ چکے، کچھ باقی ہے۔ کیا وہ روزے کے دوران یہ انجیکشن لگوا سکتی ہے؟ میں نے رات کو عرض کیا، کسی قسم کا ڈرپ اور انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہر طرح کا انجیکشن لگانا جائز ہے، سوائے 2 کے، جو معدے میں لگ کے بغیر مسام کے دوا اندر جائے یا سر پر رکھ کے سیدھا دماغ تک پہنچے۔ جو مسام بدن کے ذریعے رس رس کی جاتی ہے اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ ایک اتحادی مسئلے میں جانبین سے دلائل سننے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے، اس بینکاری کے مسئلے میں جانب آخر کو بلایا ہی نہیں ہے۔ بلایا ہے، جانب آخر کو بلایا ہے، انہیں مختصر تحریر دی گئی اور ان پر واضح کیا گیا کہ آپ نے اب تک جسے اسلامی بینکاری کہا وہ غیر اسلامی بینکاری نکلی ہے۔ آپ کا یہ کہنا نہایت نامناسب ہے۔ انہیں بلایا گیا، وہاں حضرت مولانا سلیم اللہ ان سے مقرر بات کرنے خود تشریف لے گئے، اور وفاق کے ابھی پرچوں کے دوران 12 دن مولانا وہاں رہے۔ وہ حضرت کو اور ان کے متعلقین کو کسی طرح مطمئن نہیں کر سکے۔ تب جا کے حضرت نے پاکستان بھر کے فقہاء و مفتیوں کو جمع کیا اور متفقہ تحریر لکھی، بشکل فتویٰ شائع کی، اور ان کو موقع دیا گیا، ان کو بتا دیا گیا کہ ہم اس طرح سوچ رہے، ان کو واضح کر دیا گیا کہ آپ سے اس میں لغزش ہوئی، اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ آپ کوئی اور تحریر نہ شائع کرے، ہم ہی اس پر نظر ثانی ڈال کے رجوع کر لیتے تو تحریر رک جاتی۔ لیکن ہر طرح جب مایوسی ہوئی اور اندیشہ یہ پیدا ہوا کہ وہ اپنی غلط روش پر شاید ڈٹے رہنا چاہتے ہیں، تو بقیہ مسلمانوں کے ایمان و اعمال بچانے کے لیے جو علماء اسے غلط سمجھتے تھے انہوں نے اپنا فقہی اندیہ ظاہر فرمایا۔ بات بالکل واضح ہے اور سیدھی ہے۔ پہلے بیت المال سے سادات کو پیسے دیے جاتے، اب بیت المال نہیں ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہ، علت یہ نہیں ہے۔ آپ نے ابو رافع اور حسن حسین کو یہ نہیں کہا کہ تمہیں بیت المال سے ملے گا، آپ نے فرمایا میرے اور میرے اہل و اولاد کے لیے جائز نہیں، یہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے۔ علت خمس نہیں ہے، علت اوساخ الناس ہونا ہے۔ جنہوں نے علت خمس بنایا ہے ان کو فقہ کی ہوا نہیں لگی، اور خمس کی حدیث بھی غلط ہے جو پیش کی گئی، اوزکم خمس الخمس،
ابن الحمام نے فتح القدیر میں لکھا، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ بعثت سے پہلے غار حرا میں 1 ماہ قیام فرمایا کرتے، اس قیام کے دوران آپ کے معمولات کیا ہوا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں، آسمان و زمین میں، قدرت کے دلائل میں غور و فکر فرماتے تھے۔ معراج سے قبل آپ اصحاب کے کتنے وقت کی اور کون کون سی نماز پڑھا کرتے تھے؟ فجر اور عصر، صرف 2۔ بخاری کی حدیث کتاب الاستئذان میں ابن مسعود سے ہے کہ نے مجھے تشہد سکھلایا، اس وقت میرا ہاتھ کی ہتھیلیوں کے درمیان میں تھے، پھر ایک کے بعد مکمل تحیات لکھی، پھر اخیر میں کہ آپ اس وقت حیات تھے۔ جب آپ کی وفات ہو گئی تو ہم خطاب کے صیغے کے بجائے علی النبی پڑھنے لگے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اب ایھا النبی کیوں بولتے ہیں؟ یہ روایت ابن مسعود سے شاذ ہے، اور ان کے اسود اور علقمہ خاص شاگردوں نے بھی اس کو منظور نہیں فرمایا۔ اندیشہ یہی ہے کہ یہ ابن مسعود کی روایت تطبیق کی طرح ہے، یہ خیال تو رہا ہے لیکن اس پر عمل نہیں رہا ہے، جیسے کہ سورۃ واللیل میں ان کی رائے تھی۔ اور یہ بات معقول بھی نہیں ہے کہ ہم زندگی میں ایھا النبی پڑھتے تھے اور مرنے کے بعد الگ نبی پڑھتے، کیونکہ زندگی میں بھی تو ابن مسعود سفر پہ کیا پڑھتے تھے؟ گھر میں جب نماز پڑھتے پھر تو نبی سامنے نہیں تھے، پھر کیا پڑھتے تھے؟ اس لیے امام ابو حنیفہ، جنہوں نے فقہ کی بنیاد عبداللہ ابن مسعود پر رکھی ہے، لیکن اس قسم کی روایات قبول نہیں فرمائی، کیونکہ یہ شاذ اور متواتر کے مقابلے میں ضعیف اور کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کا سایہ ہم پر قطادر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ حضرت میں پہلی بار عمرے کے لیے جا رہا ہوں، پوچھنا ہے کہ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران نماز قصر کروں گا یا پوری نماز؟ بابا، مکہ مکرمہ میں تو جماعت سے پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ اگر وہاں تو نے جماعت ہی نہیں کرنی ہے تو پھر کائے کے لیے 65,000 روپے خرچ کر کے وہ یہی مدرسے میں داخل کرو، چھوڑو۔ وہاں جب تیری نماز امام کے ساتھ ہے تو پوری پڑھی جائے گی، خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کوئی عارضہ پیش آیا کہ باوجود کوشش بسیار کے، ہر طرح جہد اور عزم اور نیت کے کوئی نماز چھوٹ گئی اور آپ کا ارادہ 15 دن رات مکہ میں یا 15 دن رات مدینہ منورہ میں نہ ہو، اس سے کم تھا، تو 4 فرض 2 پڑھ لیں۔ جی لکھا ہے عمرہ کرنے کا بہترین طریقہ بتائے۔ جب آپ چلے جائیں گے وہاں دھوتیاں باندھ کے سیدھے ہو جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ استاد محترم مولانا ادریس میرٹھی کی کتاب آپ عمرہ اس طرح کیجئے اور آپ حج اس طرح کیجئے، کتاب کا نام ہے، یا مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان کی کتاب احکام حج اور عمرہ، وہ آپ اپنے پاس رکھیں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ میرے بڑے بھائی عمر 72 سال کا بائی پاس آپریشن ہوا، اس کے علاوہ دوسری تکلیفیں بھی ڈاکٹر نے ان کو روزہ رکھنے سے منع کیا۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ اس کا فدیہ کیا ہوگا۔ ایک روزے کے بدلے میں جتنا ایک فطرانہ آتا ہے 55-60 روپے، اتنا ایک فدیہ روز دیا جائے گا، اکٹھے بھی دے سکتے ہیں روزانہ بھی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک مسکین کو 2 وقت یا 2 مسکینوں کو 1 وقت کھانا متوسط، خواہ گوشت روٹی ہو یا مرغ بریان ہو، اور یا یہ کہ اس کی قیمت اس کے حوالے کر لے جیسے وہ سہولت ہو۔ 1 مشت بھی دے سکتے، 1 مشت، اور روزانہ بھی دے سکتے ہیں۔ بدعتی جو اپنی مسجدوں پر سبز گنبد بنائے لگے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اونٹ رون تیری کون سی کل سیدھی ہے؟ بدعتیوں کا ایمان صحیح نہیں ہے، یہ گنبد ہے رو رہا ہے، وہ ایمان سے محروم ہے۔ غیر رمضان میں تو وتر نماز تہجد کے بعد ادا کرنے کا معمول ہے۔ رمضان شریف میں چونکہ وتر با جماعت پڑھے جاتے ہیں، اشکال دور فرمائے کہ دوران رمضان وتر نماز با جماعت ادا کی جائے یا تہجد۔ جس کا سال بھر تہجد و قیام اللیل کا عمل ہو وہ 20 رکعت تراویح امام کے ساتھ پڑھے اور وتر چھوڑ دے، بعد میں جب رات کے معمولات سے فارغ ہو جائے تو اخیر میں وتر پڑھ لے۔ اور جو صرف رمضان شریف میں تہجد خوان بن رہے ہیں، کیونکہ اٹھے گا سوئی کھانے کے لیے، پراٹھا اور چائے کے لیے، تو اس بہانے 4-6 رکعت تہجد ہی مارے گا، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح اور 3 وتر باجماعت پڑھ کر رات سے فارغ ہو جائے۔ یہ 20 رکعت تراویح حقیقت میں 8 رکعت قیام اللیل اور 12 رکعت تہجد ہے، اور پھر 3 وتر پڑھ کر کے لوگوں کو صبح صادق تک فارغ کر دیا گیا۔
اس مسئلے کے بارے میں علماء کے شداد نامی بادشاہ نے خدائی دعویٰ کیا تھا اور جنت بنائی، نیز نفس کے ساتھ جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ شداد تو کافر تھا، شداد و شدید دو بھائی تھے اور دونوں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تھے، لیکن ان کا جو بڑا تھا وہ نمرود تھا۔ اور یہ حدیث کے بڑا جہاد اپنے نفس کے ساتھ ہے، یہ حدیث محدثین کے ہاں جھوٹی ہے اور یہ صوفیوں نے جہاد کے خلاف من گڑت اڑائی ہے۔ ذاکر نائک کے بارے میں آپ سے کچھ آگاہی۔ اب تک جو ان کے احوال سامنے آئے ہیں وہ یہ کہ درست نہیں ہے، وہ ان پہ اعتماد نہیں ہو سکتا۔ مودودی صاحب کی شخصیت تو جماعتیوں کی نظر میں پیغمبر سے زیادہ ہی ہے، کم نہیں ہے، لیکن علماء کی نظر میں وہ ایک غیر مستند عالم تھے اور ان کی تحریرات میں انبیاء اور صحابہ کی بے ادبی پائی جاتی ہے، اس لیے ان کی تصانیف اہل حق مسلمانوں کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ تکلیف دہ سمجھتے ہیں۔ فضل الرحمان آج کل بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں کہ وہ اسلام کی واقعی خدمت کر رہے ہیں یا اپنے مفاد کی خاطر اپنی جماعت کے لیے۔ فضل الرحمان میدان میں اہل حق کا واحد دیوبندی مسلک کا لیڈر ہے، اور باقی جو ان کے اچھے کام ہیں قابل تعریف ہے اور جو کمزور کام ہے قابل تنقید ہے۔ عرض یہ ہے کہ ہمارے دفتر میں ایک صاحب جو غیر مقلد ہے، داڑھی کے سفید بالوں کو رنگنے پر بہت زور دے رہے ہیں اور ایسا نہ کرنے کو یہودیوں سے مشابہت قرار دیتے ہیں۔ داڑھی کے سفید بالوں کو، جو داڑھی کالی کرتے ہیں وہ برا ہے، وہ الٹا غیر مقلد آپ کے دفتر میں پیدا ہو گیا ہے۔ ان میں جماعت المسلمین جو کہلاتی ہے، جو حقیقت میں جماعت الکافرین ہے، وہ یہ پراپیگنڈے کرتے ہیں۔ قصبات القرآن کون سی سورت کا نام ہے؟ پتہ نہیں کہ یہ کون سی سورت ہے، یہ آپ کو پتہ ہوگا۔ آپ جو نئے نام رکھتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ مؤذن اذان دیتا ہے اور وہ داڑھی منڈواتا ہے، کیا اذان صحیح ہے؟ اذان تو صحیح ہے، لیکن داڑھی والوں پر اللہ کا عذاب آ جائے گا کہ ان میں صلاحیت نہیں ہے کہ خود اذان دے، اور جو مؤذن بغیر داڑھی کے اذان دے، فقہا کہتے ہیں وہ دوبارہ دی جائے۔ جو خواتین دودھ پلاتی ہے ان کے لیے روزے نہ رکھنے کی گنجائش ہے اگر اس کے یا بچے کے مرنے کا اندیشہ ہو، یا یہ اندیشہ ہے کہ روزے کی حالت میں روزے کی وجہ سے دودھ بند ہو جائے گا اور جو معصوم بچہ یا بچی ساتھ ہے وہ بھوکا مر جائے گا، پھر تو اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن فقہا اور اطباء نے کہا ہے کہ وہ سحری کے وقت پانی کے بجائے بہت سارا دودھ پی لے اور پھر روزہ رکھے، انشاءاللہ تعالی بچے کا دودھ دن میں بڑھے گا، گھٹے گا نہیں۔ روزے میں خوشبو لگانا، خون چڑھوانا، خون دینا سب جائز ہے، لیکن خون چڑھوانا یا دینا نامناسب اور مکروہ ہے۔ تینوں مکروہ اوقات میں سجدہ کرنے سے منع ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت آپ کیا جانیں؟ حقیقت تو ائمہ نے جان لی، جب نبی نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی۔ اب تم کہو گے کہ اس سے پہلے جائز ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو تیری کیا حقیقت ہے کہ تو ایسا پوچھ رہا ہے؟ حدیث شریف میں اس طرح آیا ہے کہ سورج جب نکلتا ہے یا ڈوبتا ہے اور جس وقت سر پہ آ جائے 12 بجے 12:30، اس وقت شیطان کنارے افق پر ناچتا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ جو اب عبادت کرتے ہیں یہ میرے عابدین اور میرے زائدین ہیں۔ عورتوں کا حرم میں مردوں کے ساتھ نماز پڑھنا حرام ناجائز ہے۔ عورتوں کے لیے حرم میں نماز پڑھنا افضل ہے یا قریب گھر میں؟ عورتوں کے لیے حرم میں مستقل گیٹ ہے، مستقل نماز کی جگہ ہے، وہاں آئے جائے، اور اگر تکلیف زیادہ ہو یا بہت ہی انبو اور رش ہو تو اپنے ہوٹل اور گھر میں نماز پڑھنا مردوں کے ساتھ خلط ملط ہو کے پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک عورت صاحب نصاب تھی، اس کے پاس کافی زیورات ہیں، اس نے تمام زیورات اپنے تینوں بیٹیوں میں تقسیم کر دیے، کچھ زیورات اپنے پاس رکھے۔ اب ہر ایک کے پاس اتنا زیور ہے کہ وہ نصاب سے کم ہے، کیا اب وہ چاروں ماں بیٹیاں زکوٰۃ ادا کرے گی یا کہ وہ زکوٰۃ سے بری ہے؟ جو صورتحال آپ نے لکھی کہ ماں نے اپنی بیٹیوں کو تقسیم کیا اور سب کے پاس نصاب کم ہے، اس لیے ایک پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ آج شام بیوی کا آپریشن ہے، دعا فرمائیں اللہ صحت و شفا عطا فرمائے۔ شبیر احمد خان کے لیے مغفرت کی دعا، آمین۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ الحمدللہ رب العالمین۔ نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔
جنہوں نے مرحومین کا ذکر کیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے، جن کے تکالیف ہے اللہ دور فرمائے، دعا ہے رکی ہوئی قبول فرمائے، سرخ روئی نصیب فرمائے، مراد عطا فرمائے، اور جن کے آپریشن بیماروں کے ہونے والے اللہ انہیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے، کامل صحت و شفا عطا فرمائے، جملہ حاضرین کے اللہ دعائیں قبول فرمائے، آنے والے اوقات مبارک فرمائے، خوب مبارکی، خوب صلاحیت، خوب فلاح، ایمان کی ترقی، اعمال کا حسن، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، خوشنودی حاصل کرنے کی اللہ خوب توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علیہ